کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی۔ کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ یہی دنیا کا قانون ہے۔ ایک واحد اللہ ہے جو کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے بھولتا ہے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اے میرے بندے تو جلد باز ہے۔ میری طرف زبان ہے، الفاظ قرآن کے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، میرے بندے تو جلد باز ہے۔ اور کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، غصہ بہت ہے تیرے اندر، لڑائیاں بہت کرتا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا بھی بہت ہے۔ تھوڑا سا جھٹکا لگا دوں تو وہ ساری نعمتیں میری بھلا دیتے ہو۔ اور کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بخیل بڑے ہو، چار پیسے دے دوں تو پھر تیری حوث ہی نہیں ختم ہوتی، جوڑنے کے چکر میں ایسا بھاگتے ہو، ایسا بھاگتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بخیل بڑے ہو۔ اور کیا ہے؟ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بے صبرے بہت ہو۔ اور کیا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بہت ہوتا، ذرا سی طاقت دے دوں فرعون بن جاتے ہو۔ وہ جاہل بھی بہت ہو، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اور علامہ بن بیٹھتے ہو۔ اور کیا ہے؟ إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ، کوئی عزت دے دوں تو تیرا تکبر ہی نہیں ختم ہوتا، تیرا فخر ہی نہیں ختم ہوتا، تیری گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تیرے پاؤں وزنی ہو جاتے ہیں، انسان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتا، تھوڑی سی عزت دے دو۔ ان کمیوں کا اعتراف کروا کے اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اور بندی اپنی مرضی پہ نہ چل، اللہ کی مرضی پہ چل۔ کہ تیرے اندر جلد بازی ہے تو فیصلہ صحیح کیسے کرے گا؟ تیرے اندر ظلم ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ تیری عقل تھوڑی ہے تو صحیح فیصلہ کیسے؟ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور غصہ تیرے اندر بھرا ہوا ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ تیرے اندر ناشکری ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ تیرے اندر ظلم ہے، جہالت ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ تیرے اندر تکبر ہے، فخر غرور ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ لہذا کیا کر، اپنی چھوڑ دے، اللہ کی مان۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا؟ او میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں۔ تیرے سے ناراضگی ایسی ہے، زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قسم کر کے ارشاد فرمایا، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے 7 چیزیں ارشاد فرمائیں، جن میں 4 چیزیں حضور فرمایا بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں، اور 3 چیزیں میرے حضور نے فرمایا میں قسم کر کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! جب حضور رب کی قسم کریں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک بات فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جس کی جیب میں ہر وقت موبائل ہے نا، اینڈرائیڈ ہے یا ایپل ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھو۔ ترقی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، اس کو آف کرنا پڑتا ہے، گھر چھوڑ کے جاؤ۔ ہماری تو مجبوری بن چکی ہے، موبائل لوگوں سے رابطہ ہے، ورنہ اس کو یہ جو جیب میں پڑا ہوا ہے نا ابھی، یہ درد سر ہے، عذاب جان ہے۔ اس کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ آپ کو کنٹرول کر لے گا، یہ اپنی مرضی سے چلائے گا پھر آپ کو۔ آج جو ہمارے طلبہ ہیں وہ موبائل کی مرضی سے چل رہے ہیں،
موبائل اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہے جب موت کا وقت آئے گا تو ساری دنیا کی دولت بھی لٹا دو گے نا, اللہ سے 1 سیکنڈ مانگو گے, اللہ کہے گا نہیں, کیونکہ جتنی مہلت دینی تھی اللہ نے دے دی. اب آپ پب جی کھیل کے ضائع کرو, ویڈیو گیم کھیل کے ضائع کرو, کرکٹ کے میچز دیکھ کے ضائع کرو. دیکھو اللہ کا نظام کیسا ہے, اللہ کہتا کچھ نہیں ہے. اتنا دیکھو, آپ کمپنی میں جاب کر رہے ہو نا, وہاں تھوڑی دیر ٹائم ضائع کرو گے, ایک نوٹس آ جائے گا, بھائی آپ کو چائے کا بولا تھا, آپ یہاں بیٹھے پب جی کھیل رہے ہو. ایسا ہی ہے نا, 2-3 دفعہ نوٹس آئے گا. اللہ کی طرف سے براہ راست نوٹس نہیں آتا, تیری مرضی ہے, تو فلمیں دیکھ, ڈرامے دیکھ, پب جی کھیل, گاڑیوں کی ریسنگ والا کھیل, تیری مرضی ہے. مرے گا تو تجھے زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اور جب تو آخرت میں دیکھے گا نا کہ کمانے والے کیا کچھ کر گئے ہیں, تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, اور رات کو غنیمت جان کے اپنے رب کو جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف میں پکارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پب جی کھیلنے والوں, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو معلوم نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. کسی کو خبر نہیں ہے, پتہ چل جائے کلیجے پھٹ جائیں خوشی سے, سارے اسی کام میں لگ جائیں. کھیلو آپ سانپ والا کھیلو, اب تو پتہ نہیں سانپ والا آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاتھ میں ویڈیو گیم چاہیں بھی نا تو ہم سے نہیں کھیلا جاتا, کہ یار یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو. ایک تو ہوتا ہے نا بیٹھے بیٹھے ٹائم ضائع ہو گیا, ہمیں تو اس پہ ندامت ہوتی ہے, سارا دن پلان بناتے رہتے ہیں یار اب ٹائم ضائع نہیں ہوگا, وہ الگ بات ہے, اس معیار پہ نہیں اترتے, لیکن پھر بھی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, اس پہ ندامت ہوتی ہے. لیکن باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کریں, اس کی کم از کم میرے اندر تو ہمت الحمدللہ نہیں ہے کہ یار باقاعدہ میں ارادہ کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کا, میں ارادہ کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کا. یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ تو حیرت ہو رہی ہے یار. زندگی تو ہم تو چاہ رہے ہیں بریک لگے, کم بخت ہر دن نکلتا جا رہا ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی, روکا ہی نہیں جا رہا دن کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پب جی کھیل کے ٹائم ضائع کر دیں, کر لیں بھائی. قبر میں بھی پھر مردے کو یہی کہنا, جتنے مر رہے ہیں نا پب جی کھیلنے والے, ان کے ساتھ ایک موبائل دے دیا کریں. اگر ٹائم پاس نہیں ہو رہا نا آج کل, تو وہاں کیسے ٹائم پاس ہوگا؟ تو اس لیے ان کے لیے قبر میں پب جی کا انتظام ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تاکہ جب فرشتہ حساب لینے کے لیے آئے کہیں میں پب جی کھیل رہا ہوں, ابھی میرے پاس ٹائم بولو بھائی. فرشتہ کہے گا اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کس میں گزار دی؟ پب جی میں گزار دی. تو بھائی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا, ساری کائنات ہماری خدمت میں, تو ہمیں پب جی کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو پھر ساری کائنات ہماری خدمت میں تھوڑی لگائی ہوتی. ہمیں کوئی بڑا کام دیا اللہ نے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئے گی نہیں سمجھ میں, جب تک مریں گے نہیں نا آئیں گی نہیں سمجھ میں. کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا, ٹانٹنگ کرنا, چھلنی کر دینا سینہ. اپنے دھنی اپنی دھن, تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. 2 آدمیوں کو قیامت کے دن لگے گا چلو دوزخ میں, ایک دوڑ لگا دے گا, ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا. اللہ دونوں کو بلا لے گا, بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو, آگے دیکھ نہیں رہے, آ گئے. وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے, میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں. اللہ دوسرے سے پوچھے گا جب تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں, کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے, تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا, کہا ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ, مزے کرو. کسی کو تکلیف نہ دینا, حقوق العباد کی سختی سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے. جس نے کسی کے صرف 3 پیسے مارے, 3 پیسے, قیامت کے دن اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی لے لی جائیں گی. 700 نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گی, 3 پیسوں کے عوض میں لے لی جائیں گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر صبح سے لے کر ہم شام تک
فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کے کلیجے چیر رہے ہیں، ہمارے جملوں کے نشتر لوگوں کے کلیجے پھاڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کس کس کا حساب دیں گے؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، والدین کو دکھ دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، آپ اس کو ساری زندگی ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا با ادب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ سلمان کی ایک منزل ہے آخرت، وہ اس منزل کو دیکھتا ہے، اسے پتا ہے یہ منزل غربت میں بھی مل سکتی ہے اور پیسے میں بھی مل سکتی ہے، اور عزت ملے گی تو بھی مل سکتی ہے، عزت نہ ملے تو بھی مل سکتی ہے، اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا، کہتے بھائی آخرت محفوظ ہے۔ اور جس نے دنیا ہی کو اصل بنا لیا تو ما قضا احد منہا لبانتہ ولن تہا عرب الا الی عربی، دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے، ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے وہ، تو آپ پھر اس ہر خواہش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوا جس کی اللہ ہر خواہش پوری کر دیں۔ تو جب خواہشات ناکام ہوتی ہیں تو انسان کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن میں۔ جب یہ ڈپریشن بڑھتی ہے تو پھر کھمبے سے لٹکنے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور لٹکتے ہیں لوگ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا فالٹ ہے بھائی، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، تو پھر ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہے بھائی، ختم۔ بیٹیاں بالغ ہو جائے کریں تو جلدی نمٹا دیا کرو، اور اس میں لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ کوئی بھی نیک آدمی نظر آتا ہے، خود سے انتظار نہ کرو، خود پیش کر دو، بھائی میں چاہتا ہوں، اگر آپ کا کیا خیال ہے۔ اور اس مسٹنڈے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی گرے پڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی پیشکش خود کر دی تو یہ ان کو کوئی مل نہیں رہا تھا، یہ نہ سمجھے، بلکہ قدر کریں۔ بولے بھائی آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے مجھے عزت دی، کیونکہ عزت دار آدمی کے سامنے ہی پیش کی جاتی ہے، کسی نیچ گرے پڑے آدمی کے کو ایسی آفر نہیں کی جاتی ہے۔ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کسی بھی پیش کر دینا۔ اسی وجہ سے ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل اکرام، تعظیم کے قابل وہ ہے جس نے اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح کے لیے دی ہو، کیونکہ اس نے تمہیں بہت عزت دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب جب یہ آئے گا نا اس کا حساب آسان کر دینا، 50 سال بڑی سروس ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور کام کرنے کی طاقت کمزور پڑتی ہے، گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ڈال دو۔ جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں بھائی میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، مجھے میری ذات کی قسم 80 سال کے ایمان والے کو عذاب نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی کہ اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے۔ اللہ نے کہا قبول ہے۔ یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا۔ یہ پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہے، امتحان میں ہم دیکھیں گے۔ اقبال نے جب شکوے کا لہجہ اختیار کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، فتوے بھی متوجہ ہوئے، لہجہ تھا ہی تلخ، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوے کا لہجہ تھا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا تلخ لہجہ ہوا، لیکن اب جواب آیا، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو،
ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج میں اور آپ حسن پیغمبر کی خوشبو اور حسن رسول کی تنویر لے کر کے اپنی زندگیوں میں چراغاں کریں۔ جمعے کے دن وہی لوگ ہوتے ہیں آسمان سے نہیں اتراتے یا زمین سے نہیں اگاتے، مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ عید کے موقع پر مسجدوں سے باہر اہتمام کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ عید کی نماز تو واجب ہے۔ عید کی نماز فرض نہیں ہے، واجب ہے، صرف مردوں پر، عورتوں پر واجب بھی نہیں، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ لیکن عید کی نماز میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور جو فرض عین ہے، فرض نماز ہے، اس کے لیے ہم مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ بیوی کو سدھارنے کا طریقہ۔ میں اپنی بیوی سے بہت پریشان ہوں، وہ اکثر ذرا سی بات کو لے کر جھگڑا کرتی ہے، ہم سب سے اچھی رہتی ہے لیکن مجھ سے ہی جھگڑا کرتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جاوید خان بمبئی سے۔ بڑا ٹپیکل قسم کا سوال پوچھا ہے آپ نے، بلکہ ٹیکنیکل قسم کا۔ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہو تو آپ پلیز مجھے بھی بتائیے گا۔ یہ تو وہ ایسی چیز ہے جو گوگل بھی نہیں بتاتا۔ اگر آپ گوگل پہ لکھیں نا بیوی کو قابو کرنے کا یا سدھارنے کا طریقہ، تو گوگل میں ایرر آ جائے گا، یا پھر آئے گا کہ بھائی ابھی تک ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو تو پلیز ہمیں بھی بتائیے۔ تو جاوید بھائی بس کیا کہہ سکتے ہیں، محبت سے کوشش کریں سدھارنے کی، اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ رکھیے گا کہ اسلام کی قومیت کی اساس وطن نہیں ہے، جغرافیہ نہیں ہے، نظریہ ہے۔ تو نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے ہے۔ دنیا پہ ملک پہلے بنتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہوگا، آئیڈیالوجی اس کی کیا ہوگی۔ لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ نعرہ پہلے گونجتا ہے اور پھر ملک حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ملک ہے جس کا نظریہ اس کے جغرافیے سے مقدم ہے۔ دنیا کے اوپر ایک اور ملک بھی ہے جس کا نظریہ اس کے جغرافیے سے مقدم ہے، بلکہ اس کا جغرافیہ ابھی تک متعین نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے۔ وہ یہودی نظریے پہ قائم ہوا ہے، اس کا نظریہ پہلے تھا، اور جغرافیہ اس کا ابھی تک مکمل نہیں ہے، اس کی کوئی سرحدات متعین اور طے شدہ نہیں ہے، ہر سال پھیلتی ہیں۔ چونکہ ان کا نظریہ غالب ہے اور وہ نظریہ یہود کے اوپر اس ملک کو حاصل کرتے ہیں، اس ٹکڑے کو حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جغرافیہ پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ آج بہت شور ہے کہ عربوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور بعض دانشور ہمیں بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو بھی یوں کر لینا چاہیے۔ جب عربوں نے کر لیا، ان کی ہمسائیگی ہے، ان کا مسئلہ ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عرب ریاستیں جو بنی ہیں، یہ نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنی، یہ لسانی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تو اس وقت یہ بت تراشا گیا اور عربوں کو کہا گیا کہ یہ اجمی ہیں ترک اور تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور تم عربی النسل ہو۔ وہ لارنس آف عربیہ 4000 جاسوس لے کر کے بظاہر آثار قدیمہ کی کھدائی کے لیے آیا تھا، لیکن اس کا مقصد تو کچھ اور تھا، اور کس طرح ان کے اندر عصبیت ابھاری، یہ مکر تھا تاکہ مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے۔ اقبال نے اس کو بت کہا ہے۔ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، نئی تہذیب کا تراشا ہوا یہ بت ہے۔ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ نہ عربی، نہ عجمی، نہ گورا، نہ کالا، تیری پہچان یہ ہے کہ تو مصطفی ہے۔ تو یہ وہ شناخت تھی جو امت کی وحدت کی ضمانت بنتی ہے۔ تو آج اگر کسی ایک ملک نے تسلیم کر لیا ہے اور کل دوسرا ملک تسلیم کر لے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور وہ غور سے سن لو، وہ یہ کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان تسلیم نہیں کرے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اساسی نظریے کی ہے، ہمارا وطن بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ تو اسرائیل بھی اپنے یہودی نظریے پہ کھڑا ہے اور وہ عالم اسلام کو کھا جانے کی سازش کر رہا ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور پاکستان بھی
اپنے اسلامی نظریے پہ کھڑا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 73 برس بیت گئے اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اور باغ دوڑ ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہی جو اس ملک کو نوچتے رہے. گدیں، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے جنہوں نے ملک کو لوٹا اور دونوں ہاتھوں سے ہمارے وسائل نچوڑے اور ہماری نظریاتی اساس کے اوپر کلہاڑے چڑھائے. اور کبھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک لکیر ہے درمیان کے اندر، کبھی کہا وہ بھی آلو کھاتے ہیں، ہم بھی آلو کھاتے ہیں. یہ کیا قائد اعظم کو نہیں پتا تھا؟ یہ علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا؟ جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جن ماؤں کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں، عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائیں. یہ کتنی دردناک کہانیاں ہیں. ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے اور یوں ہوا میں اچھالا جاتا ہے اور پھر کرپان سے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور پٹک کے زمین پہ مارا جاتا ہے اور اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں. لیکن ماں رونے کی بجائے کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا یوم حساب نہیں آنے والا جنہوں نے اس ملک کو نوچا ہے، اس ملک کے نظریات پہ کلہاڑے چلائے ہیں، مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر کے اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے؟ وقت آنے والا ہے. یہ ملک مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا تھا. یہ ملک امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس، یہ رسول اللہ کی نگاہوں کا فیضان ہے. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. میں یہ بات ہر سال کہتا ہوں کہ اللہ رسول کے ساتھ تو ہماری محبتوں کا رشتہ لازوال ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ ہم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس ملک نے اسلام کی نشأت کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے. پاکستان سرخرو اور بامراد ہوگا، اللہ ایسے رجال یہاں سے پیدا کرے گا. بس آپ اپنے حصے کا کام کریں، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. جمعۃ المبارک میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو میں آپ کی آمین کے ساتھ آج کی ان مبارک گھڑیوں میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر دے، میرے ملک کو اپنی رحمات کا سایہ عطا کر دے، میرے ملک کو معیشت کا جمال عطا کر دے، ملک کی نظریاتی سرحدوں کی اور جغرافیائی سرحدوں کی مالک حفاظت فرما. اللہ جو اس ملک کو میلی نظر سے دیکھے اس کو خاصر و برباد کر دے. پاک فوج کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، پاکستانی قوم کی خیر فرما. ایک نعرہ بلند کر دیجئے اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ایک بچہ تھا گھر سے روتا ہوا نکل گیا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے. کوئی درویش ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو کہا تمہارے دامن پہ تو گناہ ہی نہیں کہ بیٹے تم نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیے. تو کہا آج میں نے عجیب ماجرا دیکھا جس نے مجھے گھر سے نکال دیا. کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کے لیے چولہے میں آگ جلانے لگی تو اس نے لکڑیاں رکھی تو لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی، تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے پہلے نیچے رکھی اور پھر ان کو آگ لگائی. ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگی. تو میں روتا ہوا گھر سے بھاگ آیا ہوں جنگل میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو آگ نہ لگے تو چھوٹے چھوٹوں کو رکھ دیا جائے. تو جب خوف سرایت کرتا ہے تو یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی. سامنے سے حملہ کرے گا شیطان. کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے سامنے؟ کیا ہے؟ آخرت. 2.5 ارب انسان ہے جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی. ارب 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے. ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی ہو جائے گی. لہٰذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی، یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. آخرت ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے. یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو
اس میں ڈال دیا, گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور رحیم. میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے, اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے, اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے, اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے, نہیں نہیں, کب قیامت آئے گی؟ بت پرست ہو جائیں گے جب زنا کی کثرت ہو جائے گی, جب شراب پی جائے گی. کب 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 قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا, اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر, اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے. ہائے ہائے, مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے, کہیں زمین پھٹ نہ جائے. یہاں تکلفات شروع ہو گئے کھانے میں. 10 آدمی کھا رہے ہیں تو 10 پلیٹیں, 4 ڈونگے, 25 چمچ. خواتین کے لیے کتنی مشکلات ہیں, وہ اس کی دھلائی, پھر ایک ٹینشن. دیدہ یہی ہے, زمین پہ بیٹھ کے کھائیں, دسترخوان بچھائیں جو سنت طریقہ ہے, اور ایک ہی تھال میں سب لوگ مل کے کھائیں. ہاتھ دھو لیں پہلے, سمجھ رہے ہو, اور اس میں یہ بھی کیا کریں کھانے کے دوران انگلیاں نہ چاٹا کریں. انگلیاں چاٹنا بالکل آخر میں سنت ہے, جب کھانا کھا کے ختم ہو گئے. آج تو کیا ہو رہا ہے گھروں میں, اجتماعی کھاتے ہی نہیں ہیں بیٹھ کے. بچہ کالج سے آئے گا, وہ اپنا کھانا لے کے چوہے کی طرح کسی کونے میں گھس جائے گا. وہ جیسے چوہے نہیں ہوتے, کچھ چیز کچن سے نکالی, بھاگا بھاگے گا, پائپ میں گھس کے کھا رہے وہاں. بالکل یہ حساب ہے. وہ اپنا آیا کچن سے, فریج سے کچھ نکالا, ادھر گھس گیا کونے میں. بیٹی آ رہی ہے کالج سے, وہ ادھر گھس گئی. کوئی گیدرنگ ہی نہیں ہے. محبتیں, دین گیا تو محبتیں ختم. اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے کا تو بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو بھائی, کچھ تربیت کا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو, محبت, کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا بھائی. کیا خیال ہے, سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے. مرے گا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا, یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا, یعنی جلدی مر. اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا. خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے, انسانی بو سونگ کے حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا. تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا, تو حضرت سفینہ نے شیر کو کیا کہا, سن رہا, شیر کو مخاطب ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جنگل کے بادشاہ سن, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. بس آپ کے کہنے کی دیر تھی, اس نے دم ہلانا شروع کر دیا, اور وہ آگے آگے چلتا تھا. راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا, اور اگر اور کوئی جانور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھے ہٹو. وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی, وہ پروٹوکول کے طور پہ آگے آگے چل رہا تھا, یہاں تک کہ قافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے. جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا.